السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اسلامیات کا سلیبس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے 7th کلاس کی اسلامیات کی بک موجود ہے۔ اس بک کا پہلا چیپٹر القرآن الکریم کے نام سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ القرآن الکریم کے والے چیپٹر میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ناظرہ قرآن مجید ہے، جس میں پارہ نمبر 13 سے لے کر 20 تک دیکھ کر آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ دوسرا حصہ بے جز قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کے حفظ پر مشتمل ہے، جنہیں زبانیں یاد کرنا ہوگا۔ اور تیسرا جیم حصہ ان 2 دعاؤں کے حفظ اور ترجمہ پر مشتمل ہے۔ یہ دعائیں زبانیں یاد بھی کرنی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی تحریری امتحان کے لیے باب، دوم، سوم، چہارم اور پنجم موجود ہیں، جن میں سے تحریری امتحان ہوگا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے چیپٹر اول، اس کے بارے میں یہ پیج نمبر 5 پر جو ہدایات دی ہوئی ہیں، ان کی روشنی میں اسلامیات کے کل 100 نمبروں میں سے 40 نمبر اس پہلے حصے کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارا حصہ قرآن پاک والا چیپٹر ہے، یہ 40 نمبروں پر مشتمل ہے، اور ان 40 نمبروں میں سے الگ سے پاس ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اس کو پڑھنے کا۔ تو پہلا جو حصہ جو اس میں قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنے والا ہے، یہ آپ آج کل گھر بیٹھ کر خود اس کو روزانہ 1 رکوع اچھے طریقے سے ناظرہ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے۔ کم از کم 2 بار 1 رکوع آپ پڑھیں، اور آپ سب 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے یقیناً قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہوگا۔ اگر کسی کے ناظرہ میں کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں تو 2 سے زیادہ بار اس رکوع کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو میں ایک ناظرہ شیڈیول کا پیٹرن بتاتی ہوں۔ آپ نے اس ناظرہ شیڈیول کے اندر اس کو تحریر کرنا ہوگا۔ یہ ناظرہ شیڈیول آپ دیکھ لیں، اس میں آپ ایک کاپی کے آخر میں کچھ اوراق اس کے لیے مختص کر لیں، اور ایک پیج کے اوپر آپ نے یہ 5 کالم بنانے ہیں۔ پہلے کالم میں تاریخ لکھیں گے، دوسرے پہ پارہ نمبر، تیسرے پہ رکوع نمبر، چوتھے پہ کتنی بار پڑھا۔ کتنی بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 بار پڑھنے سے آپ کو اچھی طرح آ گیا ہے تو تیسری بار آپ اپنے پیرنٹس میں سے کسی کے سامنے پڑھیں، اور یہاں نوٹ کر کے آگے یہاں پر ان سے دستخط کروا لیں۔ اگر کسی بچے کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی نہیں آتا، اس کو 4-5 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، تو جتنی بار وہ اس کو پڑھے گا یہاں پر وہی تعداد لکھی جائے گی۔ یہ اپنے ہر روز 1 رکوع پڑھنا ہے، اور اس کو یہاں پر روز کے حساب سے نوٹ کرتے جانا ہے۔ ویکنڈ پہ آپ چھٹی کر سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو، لیکن باقی 5 دن ہفتے میں آپ نے روز یہ پریکٹس کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا قرآن پاک کا ہی دوسرا حصہ ہے، وہ ان صورتوں پر مشتمل ہے جو اپنی حفظ کرنی ہے۔ سورۃ الضحیٰ فرسٹ ٹرم کے آپ کے سلیبس میں ہے، یہ میں آپ کو پھر حفظ کرنے کے لیے دوں گی۔ آج ہم اس کا جو حفظ اور ترجمے کرنے والی تیاری کرنے والی جو دعائیں ہیں، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی جو ہماری پاس دعا ہے وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا والی دعا ہے۔ یہ دعا آپ نے زبانی یاد کرنی ہوگی، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اب ترجمے کو یاد کرنے کے لیے پہلے سے کہ آپ صرف بامحاورہ ترجمہ کو رٹا لگائیں، آپ کے ساتھ میں اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ شیئر کرتی ہوں۔ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ یہ دعا آپ اپنے نیٹ کاپی پر، میں آپ کے ساتھ یہ پیج بھی واٹس ایپ کا میں شیئر کر دوں گی، نیٹ کاپی پر آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ دعا ربنا لا تؤاخذنا کا لفظی ترجمہ۔ آپ پیج کو 2 کالمز پر میں ڈیوائیڈ کر لیں، ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف ان کے معنی لکھیں گے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تحمل علینا، تو ہم پر نہ ڈال،
اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ تو نے اسے ڈالا ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے اسے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا اور ہم پر بوجھ نہ رکھنا، ما لا طاقت لنا بہ جو بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما یا ہمیں غالب فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ تو اس دعا کا بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بک پر لکھا ہوا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے اس دعا کو، اس کی عربی میں بھی دعا یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی، لفظی ترجمہ آپ کاپی پر لکھیں بھی صحیح اور اس کو یاد بھی کریں گے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔